آج ہم 5ویں پارے کا خلاصہ پڑھیں گے۔ اللہ سے دعا کریں کہ باری تعالی ہم تمام پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے اور ہمیں علم نافع عطا فرمائے۔ چوتھے پارے کے آخر میں وہ مخصوص رشتے ذکر کیے گئے جن کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، اور اسی کا ایک تسلسل 5ویں پارے کے آغاز میں بھی کیا گیا کہ جو کسی کے نکاح میں ہوں ان سے بھی تم نکاح نہیں کر سکتے۔ یہاں پر یہ بات مکمل ہو جاتی ہے۔ اور ایک بڑا اہم ترین اس 5ویں پارے کے آغاز میں جملہ ہے کہ نکاح کا مقصد کیا ہے۔ جو آغاز میں آیت سے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نکاح کا مقصد ہے حفاظت نفس۔ نکاح کا مقصد کیا ہے؟ حفاظت نفس۔ یہ بڑی اہم ترین بات ہے۔ اب اس کی آپ گہرائی میں خود جا کے اندازہ لگا لیں، میں اس سے آگے اس کو مزید اس کی وضاحت نہیں کر سکتا۔ پھر دوسرے رکوع کا آغاز ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم ایک دوسرے کا مال آپس کی رضامندی سے تجارت کے اندر لے سکتے ہو، لیکن باطل طریقے سے لینا، دھوکہ دہی سے لینا یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ باطل طریقے سے ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ فرمایا جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ اب جو دھوکے کے ذریعے مال کمائے گا وہ مال حلال بھی نہیں ہوگا، وہ مال کیا ہوگا؟ جائز نہیں ہوگا۔ اس لیے فرمایا اس چیز کا خیال رکھو۔ اور اسی رکوع میں یہ بھی کہا گیا کہ اگر تم ان تجتنبوا کبائر، اگر تم بڑے گناہوں سے بچتے رہے تو چھوٹے گناہ تو ہم تمہارے ویسے ہی معاف کر دیں گے۔ چھوٹے گناہوں تو ویسے ہی معاف کر دیں گے اگر تم بڑے گناہ سے بچتے رہے۔ اندازہ کیجیے اللہ تعالیٰ کی بخشش کا، اس کی مغفرت کا، کہ ان تجتنبوا کبائر، کہ اگر تم وہ بڑے گناہ ان سے اپنے آپ کو روک رکھو تو نکفر عنکم سیئاتکم، تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ تو ہم ویسے ہی معاف کر دیں گے۔ وندخلکم مدخلا کریما، اور پھر تمہیں کہاں؟ عزت والی جگہ پہ تمہیں داخل کریں گے۔ پھر اس کے بعد تیسرے رکوع میں مرد اور عورت کا جو رشتہ ہے اس کا بیان کرتے ہوئے فرمایا خاندان میں، گھر میں سربراہی کا جو مقام ہے یہ مرد کو حاصل ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، اس لیے بھی کہ وہ اخراجات کا بھی ذمہ دار ہے اور سارے معاملات کا بھی دیکھنے والا ہے، تو اس لیے فرمایا مردوں کو عورتوں پر اس اعتبار سے یہاں پر، کیونکہ وہ گھر کے نگران ہیں۔ پھر اسی میں یہ کہا گیا کہ اللہ کی عبادت کرو، کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، والدین ہوں، رشتہ دار ہوں، یتیم ہوں، مساکین ہوں، پڑوسی ہوں، مسافر ہوں، ان سے کیا کرو؟ حسن سلوک کرو، ان سے حسن سلوک کرو۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ، قریب کا پڑوسی، دور کا پڑوسی، ان سے بھی کیا کرو؟ تم حسن سلوک کرو۔ اور پھر اللہ کے دیے ہوئے مال کو اس کے بتائے ہوئی جگہوں پہ خرچ کرو۔ پھر تیسرے رکوع میں مخصوص ایک واقعہ ہے، میں اس کا خلاصہ ذکر کرتا چلوں۔ جس زمانے میں اسلام آیا شراب اس زمانے میں عام تھی۔ اسلام نے اس عام گناہ کو ختم کرنے کی جو حکمت کا راستہ اختیار کیا وہ بڑا کمال کا ہے، جس سے ہمیں ایک سبق ملتا کہ جب ہم نے کسی کو نیکی کے راستے پر لانا ہے تو اس کو کس طرح سے لانا ہے۔ یعنی ہم اگر اپنے گھر والوں کو ہی سمجھانا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کے لیے بڑی حکمت عملی کی ضرورت ہے۔
شراب عام تھی اس معاشرے میں، قرآن کریم نے فرمایا کہ اس میں کچھ شراب اور جوئے کا ذکر کرتے ہوئے اگر تفصیل میں جائیں تو کہا گیا کہ یہ جو انگور، کھجور، یہ جو تمہیں اللہ نے دی یہ رزق حسن ہے اور تم اس سے شراب بناتے ہو، یعنی رزق حسن کو، شراب کو علیحدہ ذکر کیا کہ یہ انگور اور کھجور کیا ہیں؟ رزق حسن، اور تم کیا بناتے ہو؟ اس سے شراب بناتے ہو۔ سمجھ میں آ گئی بات کہ اس کا معنی ہے کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ جو قلب سلیم رکھنے والے لوگ تھے وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹ گئے۔ پھر اس کے بعد دوسرے مقام پر ذکر ہوا کہ یہ جو جوا ہے، یہ جو شراب ہے، اس میں کچھ نفع بھی ہے لیکن اس کا نقصان وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اس کا گناہ اس کے نفع سے زیادہ ہے۔ کچھ اور سمجھ میں آ گئی بات؟ پھر اس کے بعد تیسرا یہ مقام ہے کہ جب کہا گیا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، جب تم حالت نشہ میں ہو نماز کے نزدیک نہ جایا کرو۔ اب اور بات واضح ہو گئی اور معاملات جو تھے وہ سختی کی طرف چلے گئے۔ پھر اس کے بعد آگے جا کے حکم نازل ہوا، ہم انشاءاللہ پرسوں کے سبق میں ہم پڑھیں گے کہ اب فرمایا باز آتے ہو کہ نہیں آتے؟ اگر تم باز نہ آئے تو پھر شیطان تو یہ چاہتا ہے تمہارے درمیان عداوت پیدا کر دے، بغض پیدا کر دے، تمہیں اللہ کے راستے سے روک دے۔ تو کیا تم اللہ کے راستے سے رک جاؤ گے؟ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تم باز آتے ہو کہ نہیں آتے؟ بڑا سخت جملہ تھا، انہوں نے کہا جی ہم باز آ گئے۔ تو شراب کو بتدریج حرام کیا گیا۔ اس کے حوالے سے یہاں ایک آیت ہے کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو پھر تم نماز کے نزدیک نہ جایا کرو۔ اب اصل حکم جو ہوگا وہ آخری والی آیت کا ہوگا، لہٰذا اب یہ جو آیات ہیں یہ آیات حکم کے اعتبار سے ان کا حکم ختم ہو چکا ہے، جسے ہماری اصطلاح میں کہا جاتا ہے یہ آیات منسوخ ہو چکی ہیں۔ یعنی اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ جی نماز کے علاوہ اوقات میں شراب پینی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اب ہم اس کو حلال قرار دے دیں۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ ہمارے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہمارے قانون ساز ادارے کے اندر بھی شراب کی حرمت کا جو بل ہے وہ ایک غیر مسلم پیش کرتا ہے، ایک ہندو وہ اسمبلی میں شراب کے حرام ہونے کا بل پیش کرتا ہے، اور کیسے الحمدللہ پاک پاک مسلمان بیٹھے جو اب یہ بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں جی ہم بڑے عاشق رسول ہیں، بڑے عاشق رسول ہیں، ہم سے بڑا عاشق رسول کوئی نہیں۔ تو یہ بڑے بڑے عاشقان رسول وہ اسمبلی میں شراب حرام نہیں انہوں نے ہونے دی، جس کے بارے قرآن نے واضح طور پہ ذکر کی۔ تو ان اہل ایمان نے جو ہمارے نمائندہ ہیں، جو ہمارے ووٹوں کے ذریعے سے اسمبلیوں میں جاتے ہیں اور وہاں جا کر پھر یہ وہ صحیح ہے جملہ کہ ہمارا نفس بھی کسی فرعون سے کم نہیں ہے، نفس مارا کم طرز فرعون نیست لیک اورا اون مارا اون نیست، ہمارا نفس بھی کسی فرعون سے کم نہیں، اختیار دے کے دیکھو۔ تو ہم میں سے جب یہ لوگ اوپر چلے جاتے ہیں، ان کو اختیار مل جاتا ہے تو پھر یہ زانی، شرابی، کباب، پھر یہ سب کچھ ان کے لیے حلال ہو جاتا ہے۔ اور جب اختیار نہیں ہوتا تو پھر ہم جس طرح ہم لوگ ہیں، تو کہا لیک اور آن اس کے پاس مددگار تھے، ہمارے پاس مددگار نہیں ہے، اختیار ملنے کی دیر ہے، عہدہ ملنے کی دیر ہے۔ پھر کہا نا جب ڈیش عروج پاتے ہیں، میں اس کا ذکر نہیں کر رہا، تو پھر وہ اپنی اوقات بھول جاتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں۔ تو فرمایا نہیں کہ یہ چیز حلال نہیں ہے، یہ حلال نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد چوتھے رکوع کا آغاز ہوتا ہے، تو پھر اس میں ذکر کیا گیا کہ ان لوگوں کا ایک حسد ہے جو ہم نے پہلے پارے میں پڑھا کہ صرف حسد کی وجہ سے یہ لوگ اے مسلمانوں تم پر کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتے۔ پھر اسی میں کہا گیا کہ اپنی امانتوں کی ادائیگی کرو، لوگوں کے درمیان فیصلے انصاف سے کرو، اللہ اور اس کے رسول کا کہا مانو۔ اور پانچواں رکوع شروع ہوتا ہے تو اس میں پھر ایک بڑی اہم بات بیان ہو رہی ہے کہ جب بھی کوئی معاملہ، کوئی مسئلہ پیش آ جائے، جو رسول کا حکم ہے اسے مان لو، جہاں حکم رسول آ جائے
اپنے ساری حجتیں، سارے دلائل، سارے لیت و لال، اگرچہ مگرچہ، چونکہ چنانکہ، ان سب کا دروازہ بند کرو اور جو رسول نے کہہ دیا اس پہ عمل کرو، جو رسول نے کہا۔ اس میں ایک حدیث بہت اہم ہے، ایک حدیث اس میں بہت اہم ہے، بہت ساری کتب احادیث میں یہ روایت ملتی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسجد کے اندر لوگ تھے ان میں سے کسی کو کہا ہوگا بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے کانوں میں جملہ پڑا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اگر کسی اور صحابی کا نام ہو اس میں، تو میری جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ان کے کانوں میں جملہ پڑا، وہ اسی جگہ پر بیٹھ گئے، وہ اسی جگہ پر بیٹھ گئے، مسجد کے باہر کی جگہ تھی۔ اور بعض محدثین نے تو یہ لکھا کہ وہ رستہ تھا، جہاں سنا وہیں پر بیٹھ گئے، آگے چلنے کی ہمت نہ ہوئی کہ رسول اللہ کا میرے کانوں میں حکم آیا ہے کہ یہیں پہ بیٹھ جاؤ، میں نے تمہیں نہیں کہا، میں نے تو ان لوگوں کو کہا۔ تو قرآن ہمیں فرما رہا ہے کہ جہاں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا حکم آ جائے پھر بلا چون و چرا وہاں سر تسلیم خم کر دیا کرو۔ پھر اس کے بعد 7ویں رکوع میں منافقین کی حالت اظہار کا بیان ہوا کہ منافق کیا کیا کرتے ہیں، کیا کیا معاملات کرتے ہیں، اور ساری ان کی جو اندر کی جو میل ہے، جو اندر کا باطن ہے، اس کا ذکر ہوا۔ 8ویں رکوع میں صلح اور جنگ کے اصول ذکر کیے گئے کہ جنگ کا طریقہ کار کیا ہوگا، مسلمان کو اگر قتل کر کسی کے ہاتھوں قتل ہو جائے تو اس کا معاملہ کیا ہوگا، ان سارے معاملات کو پھر ذکر کیا گیا، اور اتنا تفصیلی بیان ہوا کہ اگر تم کسی ایسے کو قتل کر دو جس کا تمہارے ساتھ معاہدہ ہے اس کی سزا کیا ہوگی، اگر تم کسی دشمن کے قبیلے کے شخص کو قتل کر دو پھر سزا کیا ہوگی۔ تو یہ ساری کی ساری باتیں ہیں جس میں احتیاط اتنا کہا گیا کہ جب بھی تم نکلو، ہم نے وہ کتنی مشہور حدیث ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کے زمانہ اقدس میں اور آپ کے بعد والا جو دور ہے صحابہ کرام علیہم رضوان کا، خلفائے راشدین کا، اس میں جب کسی جگہ حملہ کرنے کے لیے جاتے تو ہمارے ہاں بجلی والا تو دور نہیں تھا، تو اس علاقے کے باہر جب پڑاؤ ہوتا تو صبح سویرے اگر وہاں سے اس بستی سے اذان کی آواز آ جاتی تو یہ رک جاتے، پتہ چل جاتا کہ یہ بستی مسلمانوں کے، ہماری طرح اعداد و شمار تو نہیں تھے کہ بھئی اعداد و شمار ہو، پتہ ہو کہ یہاں مسلمان بستے ہیں، یہاں کافر بستے ہیں، ایک یہ معیار اور پیمانہ تھا کہ اب یہاں حملہ نہیں کرنا، اندازہ کر لیں۔ اور اس قدر سختی کا اس میں تعلق بیان کیا گیا کہ وہ جو ایک شخص جس نے کلمہ پڑھا تو اس کو قتل کر دیا گیا کہ، اور بارگاہ رسالت میں آ کے یہ عرض کی گئی تھی اس نے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا، تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا۔ یعنی اتنی سختی ہے اس حوالے سے کہ ایک جان کا قتل کسی صورت بھی، ہاں جب تک کہ شریعت کے احکامات نہ آ جائیں اس کو قتل کرنا کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ پھر ایک بہت ہی اہم معاملہ کہ دوران جنگ نماز کی کیفیت کیا ہو، یعنی نماز نہ سفر کی حالت میں نہ جنگ کی حالت میں معاف ہے۔ پھر عدل و انصاف کا معیار قائم کیا گیا۔ پھر اس کے بعد کہا گیا کہ مشرک کی کسی صورت بخشش نہیں ہوگی، مشرک کی کسی صورت بخشش نہیں ہوگی۔ ایک اور اس میں بات یہ کہی گئی کہ مسلمان کو یہ چاہیے کہ وہ سچی گواہی پر قائم رہے، مسلمان کو کیا چاہیے کہ وہ سچی گواہی، چاہے تمہارے اپنے ہی خلاف کیوں نہ ہو، اگر تمہارے اپنے ہی خلاف ہے تب بھی تم سچی گواہی دو کہ نہیں یہ ہمارے ہی خلاف ہے، لیکن پھر بھی ہم قرآن کریم کے اس حکم پر عمل کریں گے کہ قرآن نے ہمیں بیان فرمایا ہے کہ انصاف کرو چاہے وہ تمہارے اپنے ہی معاملے میں کیوں نہ آئے۔ اور اس میں ایک بہت اہم بات، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر فریق تمہارا مخالف ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس کی مخالفت میں انصاف سے ہٹتے ہوئے ناانصافی سے کام لو۔ کس طرح کا اصول ہے جو شریعت نے بیان کیا۔ ایک بہت اہم آیا اس پارے میں
کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ انہی کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے اپنا انعام فرمایا، وہ انبیاء میں سے، صدیقین میں سے، شہداء میں سے، صالحین میں سے، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ انہیں رکھے گا، ان کا حشر فرمائے گا۔ ایک شخص نے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے عرض کی کہ ایک آدمی ایک قوم سے محبت کرتا، ہم یہاں اللہ کو گواہ بنا کے عرض کرتے باری تعالیٰ ہم صحابہ سے محبت کرتے، ہم صحابہ سے محبت کرتے، ہم تابعین سے محبت کرتے، ہم تبع تابعین سے پیار کرتے، ہم تیرے تمام اولیاء سے پیار کرتے، ہم حضور غوث اعظم سے پیار کرتے، ہم حضور دادا صاحب سے پیار کرتے، ہم حضور بابا صاحب سے پیار کرتے، ہم پیر مہر علی شاہ صاحب سے پیار کرتے، ہم سیدی اعلیٰ حضرت سے پیار کرتے علیہم الرحمہ ورضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ہم ان سب سے پیار کرتے ہیں۔ سوال ہوا ایک آدمی ایک قوم سے محبت کرتا ہے لیکن ان سے ملا نہیں ہے، ان سے ملا نہیں ہے، نہ ان کی صحبت میں بیٹھ سکا، نہ ان کے جیسے اعمال کر سکا، نہ ان کے جیسا علم حاصل کیا، نہ انہیں دیکھا، کتنی باتیں آ گئی، نہ ان کی صحبت میں بیٹھا، نہ ان کی جیسی نیکیاں کی، نہ ان کے جیسا علم حاصل کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بات مکمل کر دی، ایک جملے میں ساری بات سمیٹی، فرمایا جس کے ساتھ تم محبت کرتے ہو اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ، جس کے ساتھ تم محبت کرتے ہو تم اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ اسی لیے کہا گیا نیکوں سے پیار کیا کرو، اسی لیے کہا گیا۔ اور اس میں ایک بڑی اہم بات جس پر ہم اپنی بات کا اختتام کرتے ہیں، فرمایا جب دو دوست اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے، اللہ کی رضا کے لیے، ایک اور حدیث ہے وہ 7 آدمی جو قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوں گے، ان میں فرمایا رجلانی، وہ 2 مرد جو اللہ کی محبت کے لیے جمع ہوتے، اللہ کی محبت کے لیے۔ یہاں یہ کہا جب 2 دوست اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، ان میں جو بڑی اہم بات ہے، 2 دوست جو ایک دوسرے سے کیا کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے، کوئی دنیا کا لالچ نہیں، کوئی مال کا لالچ نہیں، کوئی عہدے کا لالچ نہیں، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ ان دونوں میں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو اپنے ساتھی سے زیادہ پیار کرتا ہے، جو اپنے ساتھی سے زیادہ پیار کرتا ہے اللہ کو وہ زیادہ محبوب۔ کتنا آسان ہے کہ ہم اخلاص کے ساتھ اپنے دوست سے پیار کریں، محبت کریں، للہیت کے ساتھ، کسی لالچ کے بغیر۔ اللہ سے دعا کریں کہ باری تعالی ہم تمام پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، ہمیں علم نافع عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا